خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، افسردہ چہرہ دیکھا، بیٹے کیا بات ہے، کہ یوں قصہ ہوا کہ پریشان نہ ہو، میری بیٹی ہے حافظ خدا بخش رحمت اللہ علیہ، فرمایا دنیا داری کو قبول نہیں کرتا، دیندار ہو تو عرض کر دو۔ فرمایا بیٹے مجھے دنیا داری اور دین داری کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میں اپنی بچی کو دیکھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد جب تک پورا قرآن کریم نہیں پڑھ لیتی ناشتے کی طرف جاتی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ عورت بیوی بن کے گھر میں آئی، 9 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس گود میں ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو اتارا۔ حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، ماں کی گود میں آتی رونا شروع کر دیا۔ ایک دن روتے گزر گیا، 2 دن روتے گزر گئے، 3 دن روتے گزر گئے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ہر حربہ استعمال کر لیا، گھٹی شہد دوا دارو کا انتظام کیا، لیکن ابو علی قلندر نے رونا بند نہ کیا۔ پانی پت کے بازار میں نکل گئے، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، سارا دکھڑا سنا دیا۔ مجذوب فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے، فرمانے لگے اس بچے کی ذرا مجھے زیارت کراؤ۔ حضرت فخر الدین اس مجذوب اللہ والے کو لے کے گھر میں آ گئے۔ مجذوب نے ابو علی قلندر کا چہرہ دیکھا، مسکرانے لگ گئے، گود میں اٹھایا، کچھ اس کان میں پڑا کچھ اس کان میں پڑا، جیسے پڑھنا بند کیا ابو علی قلندر نے رونا بند کر دیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جب تک اسے یہ غذا ملتی رہے گی کبھی یہ تیرا بچہ روئے گا نہیں، اس کی غذا میں نے اسے دے دی۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے آپ تو چلے جاؤ گے، اگر اس نے دوبارہ رونا شروع کیا تو مجھے وظیفہ بتلا دو۔ چہرہ دیکھ کے کہنے لگے وظیفہ میں نے کوئی نہیں پڑھا، چہرہ دیکھ کے مجھے پتہ لگ گیا یہ بچہ دنیا والا نہیں، یہ بچہ قرآن والا ہے، لگتا ہے اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے واقعی اللہ کا قرآن پڑھنے والی۔ مجذوب کہنے لگے لگتا ہے یہ بچہ جب سے ماں کی کوکھ میں آیا اسے قرآن کی غذا ملی ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ گھٹی شہد والا نہیں قرآن کی تلاوت والا تھا۔ اس کی ماں نے بچہ پیدا کیا، بچے کی پیدائش کے بعد ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا، بچے کو بھوک ملی اس کو غذا نہ ملی، بھوک لگی قرآن کریم کی تلاوت کسی نے نہ سنائی، میں نے آ کے اس کا چہرہ دیکھا، ایک قرآن کی آیت میں نے دائیں کان میں پڑھ دی، دوسری آیت میں نے کان میں پڑھ دی، بچے کو بچے کی غذا مل گئی، اس نے رونا بند کر دیا۔ کہاں سے لاؤں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، 6 سال کی عمر ہے، اماں مدرسے میں انگلی پکڑ کے لے گئی، کہنے لگی بچہ یتیم ہے، والی وارث کوئی نہیں، اسے قرآن کا وارث بنا دو، حافظ بنے گا، ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں جان نے استاد کے سامنے بٹھایا، استاد کہنے لگے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے پارے کی تلاوت کی، دوسرے کی تلاوت کی، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 17 سپارے سنا دیے۔ استاد بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے، تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، 17 سپاروں کا یہ حافظ کہاں سے بنایا؟ قطب الدین کی طرف اشارہ کیا، بیٹے کون سے مدرسے میں پڑھ کے آئے؟ حضرت خواجہ قطب الدین نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا، یہ 17 سپارے میں نے مدرسے میں یاد نہیں کیے، اپنی ماں کی گود میں سینے سے لگ کے یاد کیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کی اماں کی طرف اشارہ کیا، بی بی تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، یہ قرآن پڑھ کے کہاں سے آیا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم آج تک میں نے اسے قرآن کھول کے نہیں پڑھایا، پتہ نہیں اس نے قرآن کے 17 سپارے کہاں سے یاد کر لیے۔ قطب الدین بختیار کاکی بتا یہ تو نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ کہ حضرت جی آپ
کو کیا بتاؤں، 9 مہینے ماں نے اپنی کوکھ میں سلایا، سوائے قرآن کے مجھے کچھ اور نہیں سنایا۔ ماں کی گود میں آ کے 2.5 سال سینے سے لگ کے فیض پایا۔ میری ماں نے 2.5 سال تک مجھے قرآن سنایا۔ میں گڈلیوں چلا، میری ماں نے مجھے قرآن سنایا۔ میرے کپڑے بدلتی، مجھے قرآن سناتی۔ گھر کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتی، مجھے قرآن سناتی۔ کھانا پکاتی، قرآن سناتی۔ رات کو بستر پہ مجھے سینے میں لٹا کے جب سلایا کرتی، مجھے لوری نہیں دیا کرتی، قرآن سنایا کرتی۔ رب اکبر کی قسم ہے 6 سال میں اتنا قرآن پڑھا مجھے 17 سپارے یاد ہو گئے۔ پہلا دن ہے، پڑھ کے گھر تشریف لائے۔ تربیت دیکھو ماں کی۔ آج بچہ کوئی ڈیمانڈ کرے، ماں کیا کہتی؟ باپ کا سر پھاڑ، مجھے کچھ نہ کہے۔ کہاں سے لائے مائیں وہ؟ یاد رکھنا، جب تمہاری بیویاں تمہاری بے ادبی تمہاری اولاد کے سامنے کریں گی، مت امید رکھو تمہارا بچہ بڑا ہو کے تمہارا ادب کرے گا۔ جب تم اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے جانور اور بھونکنے والی کہو گے تو بچہ تمہاری ماں کو، تمہاری گھر والی کو ولیہ سمجھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر آئے، امی بھوک لگ رہی ہے، آج پڑھ کے آئے نا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے سینے سے پکڑ کے جھجوڑا کہ قرآن خدا کا پڑھتا ہے، روٹی میرے سے مانگتا ہے۔ اماں آج ہو کیا گیا؟ روزانہ تو بن مانگے کھلایا کرتی تھی، ہری جھڑکی دیتی۔ اماں نے کہا جب تو نے خدا کا قرآن شروع کیا تو روٹی بھی اس سے مانگ جس کے قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہے۔ اماں اللہ روٹی دیتا ہے، آج تو روٹی باپ کی تنخواہ پہ ملتی ہے، اللہ کہاں دیتا ہے؟ 3 باتیں ماں سکھائے اولاد کو کبھی بگڑتی نہیں۔ بیٹا پوچھے اماں یہ گھر کی چیزیں کہاں سے آئی؟ کہ اللہ نے دی ہے۔ یہ ماں درخت، یہ مکان، یہ بنگلے کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے بنائے۔ کہ امی مجھے پیسے چاہیے۔ کہ بیٹے آج ہاتھ پھیلا لیا، آئندہ نہ میرے آگے کھلائی۔ جب تجھے کسی چیز کی طلب ہو تو اللہ سے کہا کر اللہ مجھے دے، ذریعہ ہمیں اللہ نے بنا دیا۔ بیٹے روٹی میرے سے، قرآن خدا کا پڑھتا ہے۔ اے اماں پھر میں کیا کروں؟ کتنی دیر ہے مجھے بتا دو، چلتے رہے بھائی، چلتا رہوں تمہاری۔ دیکھو بھائی، آپ تو گھر میں گھنٹہ 2 گھنٹہ سو لیے ہوگے۔ جمعہ میں نے جامعہ قاسمیہ میں پڑھایا، عصر کے بعد میں نے لالا موسیٰ درس دیا، فجر کی نماز لالا موسیٰ کی شیخہ والی مسجد میں درس ہوا۔ وہاں سے پھر میں راولہ کوٹ گیا، رات عشاء میں ختم قرآن وہاں تھا۔ اگلے دن صبح سفر کیا، رات 10:15 بجے بورے والا پہنچا، وہاں ختم قرآن تھا۔ پھر وہاں سے سفر کیا گجرانوالا مولانا عبید اللہ انوری کے آبائی گاؤں میں، رات وہاں پھر جاگتا رہا۔ حضرت بھی فون کرتے رہے سحری یہاں کھاؤ، خدا نے مقدر وہاں کی۔ تو 3 راتیں ہیں بھائی، شوگر کا مریض بھی ہوں، وجود بھی تمہارے سامنے ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دقت تو چلنے میں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے تیرے جیسوں کو آنے نہیں دیتا اور میرے جیسوں کو مسجد سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ 2 سال پہلے ہر سال اللہ لے جاتے ہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ 2 سال پہلے گھٹنے میں چوٹ، لیکن نسبت کی بات ہے تو میں بتلا رہا ہوں، میں کوئی امیر کبیر نہیں، پرائمری سکول ماسٹر کا بیٹا ہوں جس نے اپنے 9 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ بس یہ حرم شریف میں مطاف کی جگہ گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، لاہور کے بڑے ڈاکٹر عبید شاہ کے پاس فیس بھی میں نے جمع کرا دی۔ پھر دل میں خیال ہے عبدالحنان ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن مکے کی نسبت ختم ہو جائے گی۔ جب تجھے درد ہوتی ہے تو بیت اللہ کا طواف تو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم 3 سال ہو گئے گھٹنے سے معذوری چھڑی لے کے چلتا ہوں، لیکن اس نسبت کو نہیں کھوتا۔ کیا پتا قیامت کے دن اللہ کہے لنگڑے عبدالحنان آ جا، تو نے دنیا میں میرے گھر کی لاج رکھی، آج میں تیرے کھوٹے عملوں کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ اللہ ہے نا۔ اور نوجوانوں تمہیں دکھڑا میں اس لیے سناتا ہوں، آ جاؤ اپنے پرکھوں کی یاد کو کبھی نہ فراموش کرنا۔ قطب الدین روٹی میرے سے، خدا کا قرآن پڑھے۔ اماں پھر روٹی کیسے ملے گی؟ بیٹے مصلی بچھا اور ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ قطب الدین بختیار کاکی 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟
ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے سیالکوٹ میں میٹرک کا امتحان دیا، معروضی کے سوال میں پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو اس نے جواب لکھا حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جن کو تم اسکول میں فیس نہ دو وہ تمہارے بچوں کو 1 گھنٹہ برداشت نہ کریں، وہ تمہارے بچوں کو ماں باپ کا ادب دیں گے؟ یہ ادب سارے خدا کا قرآن ملے گا، درسگاہوں سے ملیں گے۔ میں منع نہیں کرتا عصری تعلیم سے، لیکن دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تعلیم دو، اور وہاں جتنا رہنا ہے کم سے کم قرآن کی تعلیم ضرور دو۔ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ لازمی بناؤ، حافظ بھی تو ناظرہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ میرے بھائی۔ اما روٹی کا مسلح بچھا، اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے۔ جب طلب بڑی اور کیفیت تبدیل ہوئی کہ واقعی اب اس کا دل قطار اللہ سے مل رہا ہے، تو جلدی سے توی چڑھا کے روٹی پکا کے بستر میں رکھ دی۔ کہا قطب الدین تجھے روٹی کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اما آ تو رہی ہے پر نظر نہیں آ رہی۔ کہا خدا نے وہاں سے دے دی، تیرے کمرے میں ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ماں اشاروں سے لے جاتی رہی، قطب الدین چلتے رہے، بستر میں ہاتھ ڈالا، گرم روٹی ملی۔ کہا ہاں اما آج کے بعد تیرے سے نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ اور کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ روزانہ معمول بن گیا، مدرسے سے پڑھ کے آتے، مصلی بچھاتے، اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے، ماں روٹی پکا دیتی، نظام چلتا رہتا۔ ایک دن ماں مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، دن میں چھٹی ہوئی، ماں کو یاد نہ رہا، بھول گئی کہ بچے کا آنے کا وقت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین آئے، کنڈی گھر کی کھول لی، اما نظر نہیں آئی۔ کا تلاش بعد میں کروں گا، بھوک لگی ہے پہلے روٹی کھا لوں۔ مصلی بچھا کے روٹی مانگنے لگ گئے، کیفیت بدلی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، مصلی لپیٹنے کا وقت آیا، دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کا وقت آیا۔ اچانک اماں کو رشتہ داروں میں بیٹھ کے خیال آیا میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، آیا آج میں گھر میں موجود کوئی نہیں، وہ دعا کر کے بستر میں ہاتھ ڈال لے گا، الماری طاق میں ہاتھ ڈال لے گا، آج روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات عالی سے میرے بچے کا یقین اٹھ جائے گا۔ دوڑ لگائی، برقع سر پہ لیا، بھگلی میں بھاگنا شروع کر دیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی اے عرش عظیم کے مالک، آج روٹی کا مسئلہ نہیں، تیری توحید کا مسئلہ ہے، آج تیری ذات پہ یقین کا مسئلہ ہے۔ اگر آج میرے بچے کو ہاتھ اٹھا کے روٹی نہ ملی، اسے پتہ لگ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ پھر اگلا جملہ سنو، کلیجے دل کے ٹکڑے ہوں گے، کہ الہ العالمین آج میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، آج کمزور ہڈیوں کی لاج رکھ لے۔ میرے عزیزوں جب پریشان ہوتے ہو درختوں پہ دھاگے باندھنے یاد ہے، جب پریشان ہوتے ہو مزاروں پہ جھاڑو رکھنا یاد ہے، رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھنا یاد کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا انبیاء کے بعد اللہ سب سے زیادہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیں، اس کے خالی ہاتھ لٹانے پر خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اماں کہہ رہی ہے الہی میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، میری کمزور ہڈیوں کی لاج رکھ لے۔ آنسو چہرے پر بہاتی گھر آئی، کیا دیکھتی ہے قطب الدین بختیار کاکی چرپائی پہ لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ اماں قریب آئی، بیٹے کو گود میں اٹھا کے سینے سے لپیٹ کے رونے لگ گئی، چمٹا کے زاروں قطار رو رہی ہے کہ بیٹے معاف کر دے، آج بھوکا سو گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے آنکھ کھولی، ماں کا ماتھا چوما، کہنے لگے اماں تجھے کس نے کہا میں بھوکا سویا؟ کہ بیٹے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں جہاں سے روزانہ ملا کرتی تھی مجھے روٹی وہاں سے ملی۔ اماں کہنے لگی میں نے پکائی کوئی نہیں، تجھے کون دے کے چلا گیا؟ کہ اماں تجھے گھر نہ پایا، میں نے مصلی بچھا کے روٹی مانگنا شروع کر دی، دعا کر کے میں نے بستروں میں ہاتھ ڈالا، اماں جیسے میں نے ہاتھ ڈالا مجھے گرم تازہ روٹی مل گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے روزانہ تیرے ہاتھ سے روٹی پکتی تھی، مجھے اتنا مزہ نہ آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزہ آ گیا۔
کہاں سے لاؤں میں ایسے اعتقاد والے، کہاں سے لاؤں میں ایسے عقیدے والے، کہاں سے لاؤں میں ایسے پختہ ایمان والے؟ میرے عزیزو، اس کس ایمان کی بات کرتے ہو جس ایمان پہ اتنا فخر کر رہے ہو؟ یہ ایمان تمہیں اٹھا کے خدا کے گھر میں نہ لا سکا، یہ ایمان تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یقین جانو اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے دنیا کے اندر بچاؤ کا اتنا بڑا ہتھیار دے دیا۔ میرا نبی اعلان کر دے، جب تیرے جب تیری امت پہ پریشانی آوے، جب میرے بندوں پہ پریشانی آئے، انہیں کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ او لوگو، جب نہ تم پریشان ہو مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دنیا آخرت کے تمہارے مسئلوں کو حل فرما دوں گا۔ جب تمہیں خدا کی نعمتیں ملے شکر ادا کر لیا کرو، نہ ملنے پر صبر کیا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے زیادہ بڑھا دوں گا، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے جو دیا وہ بھی تمہارے سے چھین لوں گا۔ یقین جانو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج مال مال پہ روتے ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے نبی کی گھریلو زندگی بدلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ہر مہینے 1000 درہم اماں کی خدمت میں جیب خرچ بھیج دیا کرتے، ایک دن پورے سال کا خرچہ 12000 درہم بھیج دیا۔ اماں کی خدمت میں خادمہ لے کے 12000 درہم آ گئی۔ سیدہ عائشہ نے مال کی گٹھڑی بندی دیکھی، فرمایا کہاں سے لائی؟ بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ بھیج دیا۔ اماں جان اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، فرمایا کوئی کپڑا ہے تو لے آ۔ اماں کپڑے کا کیا کرے گی؟ فرمایا گٹھڑی اور میرے درمیان پردہ لٹکا دے۔ اماں کیا بات ہے؟ میں روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، میں گٹھڑی کو دیکھتی ہوں مجھے بار بار روزے والے کا حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اماں جان بتا کیا بات ہے؟ فرمایا آج 12000 درہم کی گٹھڑی میرے گھر میں آ گئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مہمان بنے، رب اکبر کی قسم ہے ایک رات کی کیفیت بدلاؤ، حضور عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لائے، چاروں طرف گھر میں آ کے دیکھا دسترخوان نظر نہ آیا، پانی کا پیالہ نظر نہ آیا، کھجور کا دانہ نظر نہ آیا۔ کبھی شرم کے مارے کروٹ بدل کے سو گئی، میں کیا جواب دوں؟ کملی والے آج کھانے کا التزام کوئی نہیں۔ حضور سیدھے جا کے چرپائی پہ لیٹ گئے، دائیں کروٹ لیٹے اور اپنے پیٹ کو دائیں بائیں کی طرف چپکا لیا، بار بار دبا رہے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، بائیں کروٹ لیٹے، پھر اپنے پیٹ کو بائیں طرف چپکا لیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، نبوت والی چادر منہ پہ رکھ کے رونا شروع کر دی، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ اماں کہنے لگی میرے سہران آ گیا، میں اٹھ کے آئی نبی کے قدموں میں بیٹھ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے، آج سے پہلے ایسی کیفیت نہیں دیکھی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، آج بھوک کملی والے کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ فرمایا گٹھڑی اٹھا کے دروازے پہ رکھ دے، 12000 درہم دیکھتی ہوں تو مجھے روزے والے کی بھوک یاد آ جاتی ہے، اور مدینے میں اعلان کر دے آؤ جسے پیسے کی ضرورت ہے لے جاؤ، میں اسے اپنے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ عصر کی نماز سے پہلے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ زندگی اپناؤ میرے نبی کی، اخلاق اپناؤ میرے نبی کے، دیکھو گھر میں خیر کیسے آتی ہے، دیکھو گھر میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ دوستو الحمدللہ آج تقریباً 24 رمضان المبارک ہے اور درس قرآن کا دروس کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ لوگ الحمدللہ نئے نبی کی مبارک زندگی کے واقعات سنتے ہو، بس عمل کی بھی نیت کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جن چیزوں سے حضور نے منع کیا آنکھ بند کر کے منع ہو جاؤ، رک جاؤ، اور جن چیزوں کا کہنے کو کر دیا آنکھ بند کے کرنا شروع کر دو، اللہ کی قسم خیر ہی خیر ہے۔ ازواجی زندگی اپناؤ، بیٹیوں کے ساتھ میں ہر مجمع میں روتا ہوں، میرا خطیبوں سے واعظین سے انداز مختلف ہے، میں ہر مجمع میں روتا ہوں، ہر جگہ پیٹتا ہوں کہ خدا کے واسطے
وراثت کی تقسیم علماء اکرام سے گجرانوالے میں جید علماء اکرام بیٹھے ہیں، مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو۔ آج کنسپٹ بن گیا کہ بیٹی کو 10 لاکھ کا جہیز دے دیا اور محروم کر دیا، بچے کے نام سب کچھ کر دیا۔ جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کو محروم کر دیا قبر میں کیسی گزر رہی ہے۔ جہیز دینا فرض نہیں ہے، وراثت میں حصہ دو۔ اگر باپ کہہ دے کہ سفید کاغذ پر انگوٹھا لگوا لے تو مرنے کے بعد بچوں کو اس کی وصیت کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ باپ کو قبر کے اندر پریشانی نہ ہو میرے بھائی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید قریب آ رہی ہے، بہنوں کو نہ بھولنا اگر باپ قبر میں چلا گیا ہے۔ روزانہ تمہاری بہنیں اپنے بیٹوں سے پوچھتی ہے ماموں کا فون تو نہیں آیا، اور ماموں نکمہ کیوں فون کرے؟ اسے بہن کو جوڑا جو دینا پڑ جائے گا، وہ کیوں فون کرے؟ بہن کہہ دے گی نا بھانجوں نے کپڑے نہیں بنائے، وہ کیوں فون کرے؟ بیوی کو جوڑا دو نا گجرانوالہ کے بازار میں سے لا کے پرانا ڈیزائن ہے، بہن کو لا کے دو، اللہ کی قسم وہ پہننے کی نہیں، مسلح میں لپیٹ کے رکھے گی، نماز کے وقت وہ جوڑا ہاتھ میں اٹھا کے کہے گی یا اللہ جس نے بہن کو پہنا ہے تو جنت کے لباس اس کو پہنا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو۔ نبی کی بیٹی فاطمہ رویا کرتی تھی، حضور تڑپ جایا کرتے تھے، اور میں نہ رویا کر فاطمہ، محمد طائف کے پتھر برداشت کر سکتا ہے، تیرے آنسو برداشت نہیں ہوتے، نہ رویا کر۔ اور آج بھی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر میں روتی ہیں، بھائی نہیں پوچھتے۔ یار کی یاری نبھانے کا وقت ہے، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں پوچھتے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا وقت آ جاتا ہے جب بھائی کہہ دیتا ہے تجھے اور کام کوئی نہیں، جب وہ اٹھاتی ہے چلی آتی ہے تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہن دروازہ پکڑ کے روتی ہے، جون جولائی کی چھٹیوں میں تیرے سے باپ ہی فون کرواتا تھا آجا آجا، نہیں آتی، گھر اجڑ رہا ہے، آج میرے آنے سے گھر میں جھگڑے ہیں، بھائی سلام ہے، صبح ناشتے سے پہلے چلی جاؤں گی، اب باپ یاد آئے گا، جا کے قبر دیکھ لیا کروں گی، تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تمہارے سندھ کے اندر ڈیرکی میں ایک وڈیرا فوت ہوا، 25 مربوں کا مالک، 5 بیٹے 1 بیٹی، ایک 5 مربے ایک بیٹے کو دے دیے۔ بیٹی چرپائی پہ بیٹھ کے باپ کا منہ دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں ملا۔ وڈیرا شاہی ہے نا، ہمارے دماغوں کا فطور ہے، بیٹی کو دے کے داماد کو برابر کرنا ہے۔ 5 مربوں کے مالک۔ چند دن بعد باپ کا انتقال ہوا، جنازہ جنازگاہ لایا گیا، والی صاحب نے کہا صفے درست کرو جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، انہوں نے کہا حضرت ٹھہر جاؤ، یہ مرنے والے کے ساتھ کچھ حساب کتاب ہے، دعا کرو اللہ موت کے وقت کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے۔ دنیا نہیں چھوڑتی، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بندے نہیں چھوڑتے۔ پہلے لوگ اللہ کی رضا کے لیے جنازے پڑھا کرتے تھے، اب تو خوش آمد ہے، جتنا بڑا آدمی مرتا ہے اتنی چدرا۔ ٹھہر جاؤ جی، صفیں پوری ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ جی، لوگ آ رہے ہیں، تاکہ پتہ لگے میں بھی جنازے کے اندر آیا ہوں۔ کبھی کبھی ان جنازوں کے ساتھ جایا کرو جن میں 4 آدمی جاتے ہیں، پوچھا کرو یہ کون ہے، جواب ملتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، ان جنازوں میں جایا کرو۔ عید کے دل جاؤ گے، گجرانوالہ کے قبرستان کی ہر قبر پہ پھول پڑے ہوں گے، خدا کے بندو اس قبرستان میں کوئی ایسی قبر تلاش کرنا جہاں پھول تو کیا مٹی بھی پوری نہیں ہے، ان قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھنا کہ تمہاری قبر پر پھول کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، وہ تمہیں آواز دے کے کہیں گے ہمارا پھول چڑھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے کبھی بیٹھ کے پڑھا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے تو روزانہ صبح سپارہ پڑھتے ہو، ان کے لیے کبھی بیٹھ کے قل ہو اللہ پڑھ دو جن کے پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب حساب دینا ہے، 20 لاکھ روپے کا مقروض مرا ہے۔ مولوی صاحب نے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹو 5 مربے لیے تھے، آؤ۔ سر جھکائے، کوئی آگے نہ آیا۔ 20-25 منٹ ہو گئے، ایک آدمی جنازگاہ سے دوڑا، دروازہ بجایا، کہ کون ہے؟
کہ وہ بیٹی کہاں ہے جو باپ کی میت کے پر اس کے پیر پکڑ پکڑ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ وہ بیٹی روتی بھائی کیا ہوا؟ کچھ باپ کی وصیت یاد آئی کہ ایک آدمی صف میں کھڑا 20 لاکھ روپے کا تقاضا کر رہا ہے، تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں دے رہا۔ بیٹی تیرے باپ کی میت خراب ہو رہی ہے۔ بس اس نے دھاڑ ماری، دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے رونا شروع کر دیا، پھر برقع پہنا، ہاتھ میں پرس پکڑا، ننگے پیر دوڑنا شروع کر دیا۔ جنازگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی مولوی صاحب باپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے؟ کہ بیٹی کیا کرے گی، یا تو 20 لاکھ کا جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ کہ وہی مسئلہ تو حل کرنے آئی ہوں۔ قریب ہوئی، باپ کا چہرہ کفن سے باہر نکالا، ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری میت خراب نہیں ہونے دیتی، میں ہوں نا۔ پھر باپ کے چہرے کو کفن سے ڈھانپا اور کہنے لگی کہاں ہے وہ جس نے 20 لاکھ روپے لینا ہے؟ تو کہنے لگا میں ہوں۔ بھائی تو ادھر آ جا، میرے باپ کی میت پر تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر قریب بلایا، اپنے بیگ کی زپ کھولی کہ یہ میرا مکان ہے جس کی مالیت 50 لاکھ ہے، جا اسے بیچ کے میرے باپ کا قرضہ پورا کر دے، اگر پھر بھی کم پڑ جائے مجھے بتانا، میں اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے بیچ دوں گی، اپنے باپ کی میت خراب ہونے نہیں دوں گی۔ مولوی صاحب آگے آؤ اور آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ بھائیوں کی غیرت ختم ہو گئی لیکن بیٹی میں غیرت موجود ہے۔ خدا کی قسم جب اس بیٹی نے باپ کا قرض چکایا ہوگا، اس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے تو خدا کی رحمت کو کیسے جو جایا ہوگا۔ افطاریوں کے دسترخوان لگے۔ کبھی تم نے اس علاقے میں غور کیا کہ کچھ عرصہ پہلے کسی کا جنازہ اٹھا ہوگا، چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں۔ مجھے 1992 کی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ سن 88 میں حضرت جی نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے مجھے بیعت کرایا تھا۔ مولانا پالن پوری رحمہ اللہ سنایا کرتے، فرمایا ہندوستان میں ایک گھر سے باپ کا جنازہ اٹھا، بیٹا کوئی نہیں، بچیاں یتیم ہو گئی، 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا، محلے والوں نے پوچھا کوئی نہیں۔ اماں کے پلے پر کچھ پیسے بندھے تھے، کہنے لگی بیٹی فلانے چوک میں بنیوں کی دکانوں میں ہمارے بھائی مسلمان کی دکان ہے نا، جا اسے جا کے ماں کا دکھڑا سنانا کہ 3 یتیم بچیاں ہیں، گھر میں بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے چہرے کے رنگ بدل گئے، یہ 2 انڈے لے لے، 1 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے۔ جب وہ بچی یتیم مسلمان بھائی کی دکان پہ گئی، بھائی یہ 2 انڈے لے لے، امی نے بھیجا ہے، عدت میں بیٹھی ہے، بھائی کوئی نہیں جو کما کے لائے۔ باپ منو من مٹی کے نیچے چلا گیا، یہ 2 انڈے لے لے اور روٹی کا دودھکار، چل تمہارے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہوں۔ جب وہ اتر رہی تھی اور رو رہی تھی، انہوں نے کہا ابا کہاں سے لاؤں اللہ جو روٹی کا انتظام کروں۔ ایک سامنی دکان پر ہندو بنیا بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب یتیم ڈگمگاتے قدموں سے نیچے اتری، بنیے نے دکان سے چھلانگ ماری، بیٹی کو گود میں اٹھا کے ماتھا چوما اور کہنے لگا میری دکان میں آ جا، اندر آ جا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ماں پردے سے باہر نہیں آ رہی، ہمیں بھوک لگی ہے، 3 دن بعد آج 2 انڈے لے کے آئی ہوں، بڑے فخر سے آئی تھی کہ بھائی دے گا، لیکن اس نے دودھکار بجائے روٹی کے جھڑکیاں دی ہیں۔ کب کہاں جا رہی ہے؟ کہ اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ کہ اندر آ، تھیلا اٹھایا، راشن سے بھر دیا، کہ لے بیٹی یہ لے لے، تو میں بنیا، جب روٹی پک کے تمہارے پیٹ میں جائے تو میری ہدایت کی دعا کر دینا۔ وہ 2 انڈے لے کے کہنے لگی چاچا یہ لے لے، کہ بیٹے چاچے کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب وہ بچی 2 انڈے لے کے ایک ہاتھ میں اور راشن کا تھیلا لے کے جب دکان کی سیڑھیاں اتری، غیب سے آواز آئی، ہے تو بنیا لیکن کام تو نے بڑا اچھا کر دیا، ایک یتیم کی روٹی کا بندوبست کیا، اس کی برکت سے اللہ نے تیری 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ ایسا کام کرو جو کام آئے۔ بس آخری مراحل میں بات جا رہی ہے۔ قبرستان میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا، بار بار قبر کو تھپیڑے مار رہا تھا، ابا اٹھ ابا اٹھ، روزانہ مس مارتی ہے، یا فیس لے کے آ یا باپ کو لے کے آ، میں ماں کے پاس نہیں جاتا، تیرے پاس آتا، اٹھ ابا۔ ایک ساتھ والی قبر پہ ایک بندہ فون کر رہا تھا کہ کل میں نے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک نہیں بنی۔ اس یتیم کے کان پہ کہ مولا کسی کو دبڑیوں کا محتاج کر دیا، کسی کی قبر پہ پھولوں کی چادر ہے،
اور پھر باپ کو مخاطب ہوا قبر کی مٹی کو، کہا ابا اٹھ، آج بھی ہاتھوں کی سرخائی دیکھ، آج بھی چھٹی کے وقت مس نے ڈنڈے مارے ہیں۔ اس نے کہا ابا کو لا، یہ فیس لا، کہاں سے لے کے آؤں؟ بس وہ پھولوں کی چادر کا آرڈر دینے والے کے کان میں آواز پہنچی، اس نے فوراً پھول ملایا، اس نے کہا اب مجھے پھولوں کی ضرورت نہیں، پھول تو مجھے یہی مل گیا، اب مجھے چادر نہیں چاہیے، پھول مجھے یہی مل گیا۔ بس اس نے موبائل بند کیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹے رونا بند کر دے، اب تیرا باپ نہیں آئے گا، ہر مہینے فیس تیری دروازے پہ 1 تاریخ کو آ جایا کرے گی، یقین جانو۔ پھر مرنے والے سے پوچھو، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح کہ تیرے بچے نے یتیم کے آنسو صاف کیے، قبر پہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ کام کرو، کبھی کبھی دکھلاوے سے ہٹ کے ایسے کام کرو کہ کرنے والے کو پتا ہو یا جس کی رضا کے لیے کیا اسے پتا۔ یہ درس قرآن کی محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں، روزانہ اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کے اس دل سے جو سنگائی دور ہوتی ہے، صبح صبح کا وقت ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی قسم آپ لوگ اتنے نہیں آئے جتنے خدا کے فرشتے اس وقت آئے ہوئے ہیں اس بہاروں کو لوٹنے کے لیے۔ پھر دیکھنا اللہ موت بھی ایمان والی دیتا ہے، پھر دیکھنا اللہ زندگی بھی ایمان والی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ کہ تو کیوں آیا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، کوئی نیک روح آسمانوں کی طرف آج گئی ہے جس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا، پھر کلیجے ہائے میرا سعد، وہ بیمار تھا، لگتا ہے فوت ہو گیا۔ حضور مسجد نبوی کے مصلی سے اٹھے، تیز 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 جا رہے ہیں، صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ آہستہ چلے، دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے، آہستہ آہستہ چلے۔ اللہ کے نبی فرما رہے او جلدی کرو یارو، میرے ساتھ ملو، مجھے ڈر ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے میرے ساتھ کو غسل نہ دے دے۔ اللہ کے نبی پہنچے، ساتھ کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے۔ پھر اچانک اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنے کرتے کے دامن کو، اپنی تہمت لنگی کے کپڑے کو سمیٹا، پھر آہستہ آہستہ چل کے حضرت سعد کی سرہانے کی چرپائی، سرہانے پر پائے کے ساتھ یوں سمٹ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی سارا کمرہ خالی ہے اور آپ یہاں اس طرح بیٹھے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، اتنا فرشتہ بیٹھا ہے، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ حضور بیٹھے رہے، اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے اٹھائیں؟ فرمایا اٹھاؤ۔ مدینے کی گلی سے جب جنازہ جا رہا تھا، صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ میت بڑی ہلکی ہے، اللہ کے نبی میت بڑی ہلکی ہے، لگ رہا ہے ساتھ چرپائی پہ نہیں۔ حضور نے یوں دیکھا، مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، واہ واہ اللہ، واہ واہ یا سعد، واہ واہ یا حسن۔ فرمایا میرے صحابہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ پھر ایسی اللہ موت دے گے، ایسی موت دیں گے، دنیا کی زندگی دیں گے۔ اللہ نے تمہاری داڑیوں کے اندر سفید بال رکھ دیے ہیں، اور یہ اتنا بڑا وزنی ہتھیار ہے، اللہ اکبر۔ جب سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی غیرت کو حیا آتی ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ساری داڑھی کالی تھی، بڑھاپے میں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ساری زندگی سفید داڑھی کے فضائل بیان کرتا رہا اور خود میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں۔ پھر جب آخری وقت آیا، اپنے بچوں سے کہا بیٹو، کہ جی ابا، کہ جب مجھے غسل دے کے کفن میں لپیٹ دینا، آٹا سوکھا لے کے میری داڑھی پہ بن دینا، اللہ مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بدر عالم کیا لایا ہے؟ کہوں گا اللہ اصل تو نہیں لایا، نقل تیرے دربار میں لے کے آ گیا ہوں۔ مفتی زین العابدین کے نواسے سے پوچھا حضرت دعا فرماؤ، فرمانے لگے تمہارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے، کہ جی کیا؟ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے دعا کیا کرو، اللہ میرے پر رحمت نہ برسا، محمد کی سنت پر ہی رحمت برسا دے میرے بھائی۔ تو آج میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس یہ سب سے بڑی سنت کی محرومی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کرو، میں نہیں کہتا، جب دل ہی مردہ ہوا، جب دل ہی بیٹھا تو ہاتھ کھڑے کرانے سے کیا فائدہ؟ جب دل ہی بیٹھ گیا تو خود کھڑے ہونے سے کیا فائدہ؟ اس دل کو کھڑا کرو، اسے زندہ کرو۔ تمہارے کراچی کے جید مفتی میں نام نہیں لیتا، منع کیا ہے، فرمایا خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کو دیکھو سارا سینے سے خون ٹپک رہا ہے،
حضرت یہ کیا ہوا اللہ کے نبی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تجھے کیا پتا صبح کے وقت جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے. جس کو تسلیاں دینے کے لیے آسمان سے جبرائیل ایک ایک دن میں کئی مرتبہ آیا، تم انہیں سکھ پہنچاؤ یا دکھ پہنچاؤ. مولانا طارق جمیل کے استاد مولانا ظفر احمد قاسم فرما رہے تھے، فرمایا میں تمہیں حدیث دکھا سکتا ہوں، جب نبی کا امتی اس سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے نام لے کے بتلاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا. تو روزہ انور میں حضور اس امتی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے ہیں. میرے اب تمہاری مرضی ہے بھائی. بس یہ ایک فقیر کا پیغام تھا. خدا بھلا کرے حضرت مولانا قاری گلزار احمد صاحب آزاد کا کہ ہر روزانہ آپ کو نئے حضرات سے واسطہ پڑھواتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اپنے انداز اور دکھ میں اللہ کا قرآن سنا کے چلا جاتا ہے. یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے. اللہ اس بہار میں اور بہار عطا فرمائے، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے، آپ کو شاد باد فرمائے، جنت میں ایسے ہی آپ کو اکٹھا لے جائے. یہ 24واں روزہ یہاں رکھ رہے ہو، آئندہ سال ہو حضرت سمیت میں آپ اللہ اکبر مدینے میں مسجد نبوی کا اعتکاف ہو، 24ویں روزے کی وہاں سیری ہو. اور کاش اللہ، دیکھو بھائیو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے ایک تو شہادت کی موت مانگو، دوسرا اللہ سے مدینے کی موت مانگو. واللہ سیف الرحمن درخواستی فرمایا کرتے ہیں سبز رنگ کا روزہ سامنے ہو اور میں حضور علیہ السلام کی جالی مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں، کلمہ طیبہ میری زبان پر ہو، روزہ انور کی زیارت ہو اور موت کا پیغام آ جائے، مسجد نبوی کا جنازہ مل جائے، جنت البقیع میں قبر کا ٹکڑا مل جائے. اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. 5 وقت کی نماز، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. 5 وقت کی نماز ہو. ہاں اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، گھر والیوں کو بچیوں کی بھی نماز کی ترغیب دو، قرآن کی دولت ان کی جھولی میں ڈالو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.